وكلا وعد الله الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کرام کی عظمت، ان کا قائل ہونا ہمارے لیے از حد ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام سے محبت کی اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی. جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا. یعنی یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے اور بغض رکھنے والے بھی ہوں گے. صحابہ کرام پہ الزامات لگانے والے، باتیں بنانے والے، اعتراضات کرنے والے، یہ کب سے ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہیں یا دور خلافت سے ہیں یا بعد کے ہیں؟ بتائیے. پہلے سے کیا بولا؟ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے؟ نہیں، میرا سوال یہ نہیں. صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات کب شروع ہوئے؟ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں یا نبی علیہ السلام کے بعد دور خلافت راشدہ میں یا ان کے بعد؟ سوال یہ ہے. ہاں، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہی صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات اور شروع ہو چکے تھے. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی. بعد میں سلسلہ چلا آ رہا ہے، منافقین اور جو ان کی اولادیں ہیں وہ چل رہی ہیں. اچھا، جب نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام پر اعتراض ہوتا تھا تو جواب کون دیتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے اور بس؟ ہاں، اللہ تعالیٰ بھی دیتے تھے. صحابہ کرام کے اوپر جب بھی یہ اعتراض دور نبوت میں ہوا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کا دفاع کیا یا پھر خود اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا دفاع کیا. صحابہ کے وکیل بنے کون؟ اللہ رب العزت. نمونے کے طور پر چند باتوں کو ہم ذکر کر لیتے ہیں، تفصیلات میں جائیں گے تو اور اس میں تفصیلات بڑھ جائیں گی. تاہم اہل بیت میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو اہم اور بڑا اعتراض اور بہتان لگا وہ اہل بیت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگا. آپ کی عزت کے اوپر، حرمت کے اوپر منافقین نے بکواس کی، باتیں کی. جیسے ہی انہوں نے باتیں کی تو مختلف صحابہ کرام کا مختلف رد عمل الفاظ کے فرق کے ساتھ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ تو بہت بڑا بہتان ہے، کیسی بات ہے یہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ نور کا حصہ بنا دیا اور امی عائشہ کے بارے میں تقریباً 2 رکوع ان کی برات میں نازل فرمائے. تو گویا کہ منافقین مدینہ نے صحابہ پر یعنی امی عائشہ پر اعتراض کیا اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کا نزول کر کے، قرآن نازل کر کے اس اعتراض کا مدلل اور مفصل دلیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جواب عطا فرمایا. ایک اور موقع تھا جب صحابہ کرام کے اوپر الزام لگا، غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو کھڑا کیا تھا، ہلنا نہیں، یہیں پہ رہنا، ہمیں فتح ہو یا شکست. ان کے اندر ایک رائے کا اختلاف ہو گیا مسلمانوں کی ابتدائی فتح کے بعد کہ بھئی نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے تھے، چاہت یہ تھی کہ بھئی فتح کو کافر بھاگ کے آ جائیں تو ہم چلتے ہیں نیچے. تو جو ان کے ان 50 لوگوں کے جو سردار تھے، بڑے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فرمایا کہ بالکل نہیں، ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا.
تو بعض اتر گئے، بعض رہ گئے۔ تو لوگوں نے بعد میں اس کے اوپر اعتراض کیا۔ دور صحابہ میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں منافقین نے اعتراض کیا۔ اس کا جواب کس نے دیا؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں دیا۔ صحابہ کی صفائی بیان کی، ان کے مقام کو بیان کیا، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، محبوب ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، اور یہ جو ان سے مشاورت کیجئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت کون؟ وکیل صحابہ، صحابہ کرام کی وکالت کی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ بڑی شدت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اس منافق کے سردار کا جنازہ نہ پڑھیں، اور آپ نے نبی علیہ السلام کے کپڑے بھی پکڑ لیے اور کھلا بہت ہمت کر کے کہا یہ بالکل نہ کریں۔ تو بعض لوگوں نے اعتراضات بھی کیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو بھی کھول کے رکھ دیا۔ سورہ توبہ کی آیات، خاص طور سے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ جنازہ تو پڑھا دیے، نہ استغفار، نہ اس کے لیے توبہ کر مانگنی ہے، اللہ سے استغفار کرنی ہے، نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دے دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اعتراض، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منافق کی گردن اڑا دی، اور لوگ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ اسی طرح ایک لڑکے تھے نوجوان، زید بن ارقم، انہوں نے ایک سفر کے موقع پہ منافقین کے سردار کی ایک بات سنی، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم جو عزت والے ہیں نا، یہ مدینہ جا کر ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ اس طرح کی اس نے بات کی، نبی علیہ السلام کو زید بن ارقم نے بتا دی۔ اب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے پوچھا تو منافقین مدینہ کا جو سردار تھا وہ آ گیا کہ جی اب چھوٹے لڑکوں کی باتیں مانتے ہیں، یہ وہ فلاں، اور جناب ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ منافقون اتار کے منافقین کا یہ پول کھول دیا، اور وہ جو کہتے تھے حضرت زید بن ارقم کو، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھی بات کہی، اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرما دیا۔ تو جب صحابہ کرام کے اوپر دور نبوت میں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جب وحی کا نزول تواتر سے ہوتا تھا، اس وقت جب کوئی صحابہ پہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کیا۔ کیا شان ہے صحابہ کی۔ ایک اور واقعہ بھی سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے بھیجتے ہیں، وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں اور باتیں کرنے والے ہیں، اور آپ مجھے وہاں بھیجیں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اللہ آپ کی زبان سے حق جاری کروائیں گے، آپ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے دعاؤں کے ساتھ بھیجا۔ حضرت علی نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ بھئی ان لوگوں کا سے کچھ ان کو تھوڑا سا پریشانی کا احساس تھا، بہرحال نبی علیہ السلام نے بھیج دیا۔ اب وہاں کچھ معاملات میں اور چیزوں میں تقسیم کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو تقسیم کی انہیں سمجھ میں نہ آئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے دین سیکھے ہوئے، شریعت کا مکمل علم، وہ نئے مسلمان تھے، ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ پھر اعتراض بھی ہو گیا کہ یہ ایسے نہیں تو ایسے نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ ثوابدیدی اختیارات اور شریعت کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے انتہائی تقوی اور پاکدامنی اور بہترین طریقے سے معاملات کیے، جیسے کہ صحابہ کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ لیکن اہل یمن کو اعتراض ہوا۔ ادھر سے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے حج کے لیے نکل چکے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج کا احرام مدینہ سے نہیں باندھا تھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے احرام پہن کر حج کرنے، یمن سے آئے تھے، یہ پکی باتیں ہیں۔ اب حضرت علی بھی آئے، یمن کے بھی کچھ لوگ آئے۔ دوران حج کیا ہوا، اہل یمن نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا نبی علیہ السلام کے سامنے۔ اب یہاں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا دفاع کیا، فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اس کو تکلیف دو گے مجھے تکلیف دو گے، میرے گھر والوں کا میرا خیال رکھو، میرے گھر والوں کے بارے میں کیا کر رہے ہو۔ اس طرح کی چند باتیں ہوئی۔ خیر وہ اہل یمن خاموش ہو گئے۔ حج مکمل ہوا، اور مکمل ہونے کے بعد اب نبی علیہ السلام
مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب بات کو سمجھیں، حقیقی واقعہ کیا ہے غدیر خم کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ واپسی کی طرف ہیں، اہل یمن بھی ساتھ ہیں، اہل مدینہ بھی ساتھ ہیں، اور یہ لوگ چل رہے ہیں، مکہ سے روانہ ہوئے۔ ایک ایسا موقع غدیر خم کا ہے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پڑاؤ ڈالا، یہ ایک ایسا دو راہ تھا، آگے دو ایسے راستے تھے۔ اہل یمن نے یہاں سے جدا ہو کے یمن کی طرف جانا تھا، اور اہل مدینہ نے آگے سیدھا مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنا تھا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میرے پیارے صحابی، اہل بیت، میرے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل یمن کے دلوں میں کوئی بات اور رہ نہ گئی ہو، تو میں یہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور اپنے اہل بیت کے بارے میں کھلی ہوئی بات کر دوں، تاکہ کسی کے دل میں میرے اہل بیت اور میرے علی کے بارے میں کوئی دل میں کجی خرابی نہ رہ جائے، اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو وہاں نبی علیہ السلام نے بہت ساری نصیحتیں کی، تقویٰ کی بھی نصیحت کی، اور مختلف نصائح کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ کو پکڑنے کا حکم دیا، اور ساتھ فرمایا کہ میرے گھر والوں اہل بیت کا خیال رکھنا، ان باتوں کا حکم دیا، اور کہا کہ میں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یہیں پر نبی علیہ السلام نے ایک وہ جملہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ مولا بمانے دوست۔ اب ایک بخاری شریف کو لے لیجئے، وہاں پہ لفظ مولا 5-7 کیا کہتے ہیں طریقوں کے لیے آ رہا ہے۔ مولا مالکوں کو بھی، مولا مالک کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، اور یہ سب بخاری شریف میں۔ اچھا، اس زمانے میں ایک بہت مشہور یہ بات تھی کہ جو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی ترغیب کے بعد غلام کو آزاد کر دیا کرتے، ہر ایک کی کوشش ہوتی جس میں وہ گنجائش ہو میں غلام کو آزاد کروں۔ نبی علیہ السلام نے بھی غلام آزاد کیے، تو نبی علیہ السلام نے غلام کو آزاد کیا تھا، ان کا نام تھا ابو رافع۔ اور اس زمانے کا ایک نارم تھا، ایک طریقہ یہ تھا کہ جو جس غلام کو آزاد کر دیتے تو وہ ان کے نام سے منسوب کر دیے جاتے۔ تو ابو رافع کا جو نام پڑ گیا تھا، جیسے اور بے شمار کا پڑ گیا تھا، وہ ایک اکیلے تو نہیں تھے، لیکن وہ کیا تھا؟ ابو رافع مولا محمد الرسول اللہ۔ اب لفظ مولا یہاں غلام کے، آزاد کردہ غلام کے لیے آ رہا ہے کہ ابو رافع وہ آزاد کردہ غلام ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فتح مکہ سے واپس جاتے ہوئے حضرت زید کو فرمایا، وقال لزید انت اخونا و مولانا، ارے تم میرے بھائی بھی ہو، میرے دوست بھی ہو۔ تو یہاں دوست کے معنی میں لیا گیا۔ تو غدیر خم کا واقعہ جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت فضائل اور مناقبت اور شان نبی علیہ السلام نے بیان کی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اہل یمن کے اندر اگر کوئی دل، ان کے دلوں کے اندر حضرت علی کے بارے میں کوئی بات ہے تو وہ رہ جائے، اور پوری امت کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقام واضح ہو جائے۔ اب یہاں کیا بات چل رہی تھی ابھی تک صرف اتنی بات چل رہی تھی کہ دور نبوت میں صحابہ کرام کے اوپر جب اعتراض آئے، یا اللہ کے محبوب نے جواب دیا یا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اور سورۃ الحدید 27واں سپارہ، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا، قیامت تک کے لیے معاملہ ختم اور صاف کر دیا کہ بھئی اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہی۔ آیت نمبر 10 سورۃ الحدید 27واں سپارہ 10ویں آیت، مختلف قرآن مجید کی تفاسیر کھول کے دیکھ لیجئے، تراجم ان کے ترجمے دیکھ لیجئے، سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کو بالکل جو ہے نا وہ اپنی رضا کا پروانہ اور جنت کا وعدہ قرآن کی اس آیت میں کیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ یہ تو فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جو اسلام قبول کر رہے ہیں آپس میں فرق تو ہے۔ اب بی بی خدیجہ اور بی بی عائشہ کا یہ فرق تو کبھی برابر نہیں ہو سکتا کہ بی بی خدیجہ نے تو نبی علیہ السلام کو اس وقت قبول کیا جب نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے والا وہ اکیلی تھی، پہلی تھی، اور بعد میں جب آئی جو اور ازواج مطہرات تو ان کی نبی علیہ السلام کی پوزیشن سب کچھ اور تھی، وقت کا فرق ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ دونوں کا فرق نہیں ہے، دونوں کا فرق ہے، برابر نہیں ہے، لا یستوی برابر نہیں ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، صحابہ کبھی بھی ایمان لائے، وہ مکہ میں لائے، وہ حدیبیہ میں لائے، وہ قبل ہجرت، وہ فتح مکہ سے پہلے لائے، فتح مکہ کے بعد لائے، نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے سے پہلے چاہے 10 منٹ پہلے بھی ایمان لائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے جنت کا وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کے بارے میں ایک ایسی بات کر دی، قیامت تک کے لیے جواب دے دیا۔ تو بھئی وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول وکیل ہوں، کیا ان کا مقام ہوگا؟ تاہم آج ہم بات کر رہے ہیں کربلا کا واقعہ، تو آج بیان نہیں کرنا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں، کچھ واقعہ کربلا کے حوالے سے چند گزارشات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کی جائیں گی، اس کو ہم انشاءاللہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے کب ہوئی تھی بتائیے ذرا؟ مکہ میں، مدینہ میں؟ مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی، فتح مکہ سے پہلے یا بعد؟ پہلے ہوئی تھی۔ سال کون سا تھا؟ ہجری سال کون سا تھا؟ 2 سن 2 ہجری میں یہ نکاح ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے، اور 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ بعض روایت کے مطابق 5 شعبان 4 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا وقت اور دن ہے۔ بہرحال مختلف اور بھی تواریخ موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، زیادہ جو مستند روایت ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے، نام رکھا جاتا ہے، تو ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت علی نے نام رکھ دیا حرب، حسین پیدا ہوئے، نام رکھا حرب، پھر تیسرے محسن، ایک حسن ایک حسین، ان کو نام ہم نے سنا بہت ہے، لیکن محسن کا نام بہت کم لیا جاتا ہے۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی ہیں۔ جب پیدا ہوئے ہیں تو بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین اور حضرت محسن، یہ 3 بھائی تھے، اور ان کی 2 بہنیں تھیں۔ کون سی؟ حضرت زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 بہنیں تھیں۔ ہاں، میں بتا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن پیدا ہوئے، نام رکھا حرب۔ نبی علیہ السلام آئے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ آپ نے پیار کیا، پوچھا نام، ان کا میں حرب رکھا، نہ اس کا نام تو حسن ہوگا، پھر وہ حسن نام رکھ دیا گیا۔ جب حسین پیدا ہوئے حضرت علی نے فوراً ان کا نام رکھ دیا حرب۔ نبی علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، آئے، کہا اس کا نام حسین ہوگا، کہا میں نے تو حرب رکھا، نہیں حسین ہوگا۔ پھر تیسری بار حضرت علی نے پھر حرب رکھا، نبی علیہ السلام نے پھر محسن رکھ دیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور جگہ یہ آتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حمزہ رکھا، نہیں، ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حمزہ رکھا، حسین پیدا ہوئے تو میں نے نام جعفر رکھا، لیکن نبی علیہ السلام جب آئے تو فوراً ہی نام حسن اور حسین رکھ دیا گیا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا چیزیں ہیں؟ بچوں کا نام رکھنا، بچوں کا نام رکھنا، کیسے نام رکھنے چاہیے؟ بچوں کے نام رکھنے میں چند باتیں سمجھ لیجئے۔ نسبت اس کا تعلق زیادہ ہے، ترجمے کا تعلق، مطلب کا تعلق کم ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ قرآن مجید کھول لیتے ہیں، کچھ اور عربی کے الفاظ اور کچھ جدید الفاظ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور عجیب و غریب نام رکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں کا نام رکھنے میں صحیح طریقہ کیا ہے کہ پیغمبروں کے نام پر نام ہو۔ آدم بھی نام رکھ سکتے ہیں، آدم تو کوئی نہیں رکھتا، نوح علیہ السلام کا نام بھی تو رکھ سکتے ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی نے اپنے بیٹے کا نام نوح رکھا ہو۔ آدم تو ایک آدھ ملے، لیکن نوح نام کا کوئی نہیں مل سکا، مجھے ابھی تک نہیں ملا۔
تو انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، کئی نام ہے، ذوالکفل نام ہے، تو انبیاء کرام کے نام پر نام رکھنا ایک تو یہ ترتیب ہے۔ دوسری ترتیب، اللہ رب العزت کے ناموں کے ساتھ عبد کا لفظ لگا دینا، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد السمیع اور عبد الوکیل، عبد الحکیم، یہ سب نام اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ لفظ عبد لگا کے نام رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو پیغمبروں کے نام اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ نام لفظ عبد لگا کے۔ تیسرا، صحابہ کرام کے نام، صحابیات کے نام، یہ نام اتنے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں مزید کسی نام کی ضرورت نہیں ہے، نسبتیں بڑی اونچی ہیں، تو ان نسبتوں کے ساتھ ہم نام رکھنے کی کوشش کریں، یہی سنت ہے۔ پیدا ہونے کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت محسن، ایک اور سنت پوری کی گئی، وہ کیا کہ دائیں کان میں اذان دی گئی اور بائیں کان میں اقامت کی گئی، تو یہ بھی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے کان میں اذان دینا، کچھ کھلانے پلانے سے پہلے اذان دینا کہ اللہ کا نام اس کے اندر سب سے پہلے اترے۔ دل اور بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، دل اور دماغ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا نام ہوتا ہے۔ تو نماز کے لیے اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، نماز جنازہ باقی ہے، وہ کبھی بھی ہو جائے گی جیسی بندہ دنیا سے جائے گا۔ پھر گھٹی دینا، اس کو تحنیک کہتے ہیں، عربی میں تحنیک کہتے ہیں اور ہمارے ہاں اس کو گھٹی کہتے ہیں۔ کہ یہ کیا ہوتی ہے کہ والد بھی کر سکتے ہیں، دادا بھی کر سکتے ہیں، کسی نیک بزرگوں سے، علماء سے، اللہ والوں سے بھی کروایا جا سکتا ہے کہ کھجور یا شہد، کھجور بالکل اچھی طریقے سے نرم کر کے خوب کوئی نیک بزرگوں سے چٹوا کے اچھی طرح دبا کے بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیجیے۔ یہ جو تحنیک ہے نا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت حسن کی بھی ہوئی، حسن اور حسین کی بھی ہوئی، محسن کی بھی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور اس تحنیک کا ایک سائنسی فائدہ بھی ہے، یہ ویکسینیشن ہے زبردست قسم کی، اس کی اپنی تفاصیل ہیں، ابھی اس پہ جائیں گے تو وقت لگے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7ویں دن بال کا موننا، بال اتروانا بچے کے سر پہ اس طرح پھیرنا، اور اس بالوں کے وزن کے مطابق چاندی غریبوں کو صدقہ دینا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر اللہ نے وسائل دیے ہوں تو انسان یہ کرے کہ بچے کے سر کے بال منڈوا لے اور بچوں کے بال کے وزن کے مطابق چاندی آج کل کے ریٹ کے مطابق 1000 یا 1200 روپے صدقہ کر دے گا تو وزن کے مطابق یا اس سے کچھ زیادہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام ہو جائے گا۔ پھر ایک اور چیز ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا، اگر لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1۔ ہاں عقیقہ سنت ہے، عقیقہ اگر کوئی ایسا آدمی غریب ہے، پریشان ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو عقیقہ وہ نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے، لیکن اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو عقیقہ کرے، لڑکے کے لیے 2، لڑکی کے لیے 1، اگر لڑکے کے لیے بھی 1 کرے تب بھی گنجائش ہے، یہ تو ہر انسان کی اپنی مالی وسعت ہے۔ اب عقیقے کا فائدہ کیا ہے؟ عقیقے کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو خاندان میں خوشی کا ایک اظہار ہے، ایک جوڑ ہے، ایک محبت ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو عقیقہ کرنا، خاندان کے لوگوں کو جمع کرنا، قریب کے لوگوں کو کھلانا پلانا بٹھانا ایک اچھی چیز ہے، گوشت بھیج دینا، ایک تعلق، تو اس انسان جو ہے یہ معاشرتی تعلقات کو خوبصورت بنائے، اللہ تعالیٰ نے عقیقہ ایک خوشی کا موقع دیا۔ اور اگر کسی کا عقیقہ باقی رہ گیا اور وہ کرنا چاہتے ہوں تو قربانی کے جانور میں حصہ ڈال کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ تو تاہم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے موقع پر یہ نام رکھنے کی بھی بات سامنے آ گئی، اور بال کو صاف کروانا 7ویں دن۔ اچھا 7واں دن کون سا ہوتا ہے؟ بچہ جمعے کو پیدا ہوا تو جمعرات 7واں دن، بدھ کو پیدا ہوا تو منگل 7واں دن، اور اتوار کو پیدا ہوا تو 7واں دن کون سا؟ ہفتے کا دن۔ تو آسان ہے، چیزیں آسان ہیں، مشکل نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس معاملے کے اوپر جو کربلا میں ہوا۔ واقعہ کربلا کے ذمہ دار کون ہیں؟ کئی لوگ ہیں، کئی چیزیں ہیں، پچھلے میرے بیانات سارے موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، واقعہ کربلا کے حوالے سے وہاں سے بھی دیکھ لیا جائے تو
سب سے زیادہ اور سب سے بڑے ذمہ دار تو کوفہ کے وہ لوگ ہیں جو بے وفا ہیں، جنہوں نے ان کو بے شمار خطوط بھیجے، آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے، اور خطوط بھیج بھیج کر اپنی محبت کا، اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور ان کو ترغیب دی کہ آپ آئیں۔ سب سے پہلے تو کوفہ والے ہیں جنہوں نے ترغیب دی، اور اس کے بعد آخری موقع پہ عبید اللہ بن زیاد، یہ ملعون، یہ بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آخر میں تم کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو، 3 آپشن دی تھی، میری یزید سے ملاقات کرا دو 1 to 1، میں جانوں وہ جانے، مجھے واپس جانے دو یا اور کسی طرف نکلنے دو۔ اس نے کوئی بات نہ مانی، تو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے بدلہ بھی لیا۔ تمام قاتلان حسین ایک ایک کے ساتھ بدلہ لیا، کوئی آدمی عزت کی موت نہیں مرا، کوئی جلا، کوئی کٹا، کوئی ڈسا، کوئی گرا، کچھ بھی ہوا۔ جتنے بھی تھے تمام کے تمام قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی ظالم اور ملعون تھے، ہر ایک کے ساتھ قدرت کا ایسا معاملہ ہوا کہ بدترین موت وہ مرے۔ عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیا گیا، اور سر جب لا کے رکھا گیا تو اس کے سر کے اندر باقاعدہ ناک کے نتنوں سے سانپ نظر آیا، سانپ نظر آیا۔ تو اللہ رب العزت نے تمام قاتلان حسین سے خود بدلہ لیا، اور ایک سے بڑھ کر ایک ان کو بدترین سزائیں عطا فرمائیں۔ جس شخص نے بھی حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا یا قتل کے لیے تعاون کیا یا ان کے قتل کو پسند کیا، اس پر اللہ، اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت۔ علماء نے یہ لکھا کہ جس شخص نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا یا قتل میں شریک ہوا، جس درجے میں جو شریک ہوا، اور جو آج بھی خدا نہ خاصہ کوئی ملعون ایسا ہو جو اس کو پسند کرتا ہے، تو ان سب کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور لوگوں کی بھی لعنت۔ یہ قاتلان حسین جتنے بھی تھے نا، یہ کسی نہ کسی موذی مرض میں آئے، کوئی جلے، کچھ ہوئے، سب کے ساتھ بدترین ہوا۔ یہ میرے ایک بیان میں کی تفصیلات بھی ہیں۔ اب شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، جیسے کربلا کا یہ واقعہ نہایت غمگین المناک واقعہ، لیکن انسان غور کرے تو اسلام کے اندر یہ واقعات کا تسلسل ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء، تمام شہداء کے سردار ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو جب احد میں شہید کیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کے ساتھ بدترین سلوک لوگوں نے کیا اور جسم مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن ہے، نبی علیہ السلام بھی رو پڑے، 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی حضرت حمزہ کی، اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں بدلہ لوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی جتنا کہ ہوا، اور صبر اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو شریعت نے کیا ترغیب دی؟ حضرت صفیہ آئی تو لوگوں نے منع کیا، آپ مت جائیں۔ کیوں منع کیا؟ کہا کہ اس طرح کی لاش کو جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے میں برداشت نہیں کر سکیں گی، عورت ذات ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں اپنے بھائی کو مبارکباد دے رہی ہوں۔ یہ اہل بیت کی خاتون کا یہ صبر ہے۔ چند دن پہلے خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، بڑی عجیب و غریب بات، کہنے لگی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی تھی حضرت زید سے، تو انہوں نے طلاق کا مطالبہ کیوں کیا؟ جب شادی ہو گئی، ہمارے خاندانوں میں تو ہم سب کو، بچیوں کو یہ بتایا جاتا ہے نباہ کرو نباہ کرو نباہ کرو، صبر کرو، برداشت کرو، اللہ اجر دے گا۔ ہمیں تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں، جو اچھے ماں باپ ہیں وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، گھر کو نبھانے والی، جوڑ کے رکھنے والی بات کرتے ہیں اور حکمت سے چلتے ہیں۔ آج کل ایسے نہیں ملتے، کم ملتے ہیں۔ تو اس بچی نے یہ کہا کہ بھائی ہم لوگوں کو تو اتنا صبر کی تلقین کی جاتی ہے، تو انہوں نے صبر کیوں نہیں کیا، انہوں نے کیوں کر؟ ایک نوجوان بچی کے دل میں سوال پیدا ہوا تو اس نے پوچھ لیا، اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نکاح کے ٹوٹنے میں اور حضرت زینب کا نبی علیہ السلام سے نکاح ہو جانے میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو قیامت تک کے لیے کھلنی تھی اور واضح ہونی تھی۔ اگر یہ کام نہ ہوتا
تو بہت سارے معاملات اور مسائل کھل کے سامنے نہ آئے۔ اسلام نے بہت سارے حکم ایسے دیے ہیں کہ جو اگر صرف تھیوری تک محدود رہتے اور عملی طور پر اس کی نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کی ایگزیکیوشن نہ ہو جاتی، اس پہ عمل درآمد نہ ہو جاتا، تو امت کے سامنے وہ مسئلہ بڑا مشکل ہوتا۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر آیت ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اگر کوئی چور نہ ملتا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، کوئی چور نہ ہوتا اور ہاتھ نہ کاٹے جاتے، تو آج ہم کیا کرتے؟ اس حکم پر کیسے عمل کرتے؟ یا تو قیامت تک کوئی چوری نہ آتا، اگر چوری نے نہیں آنا قیامت تک تو آیت کا کیا مقصد تھا؟ تو چوریاں تو ہونی تھی۔ اب کیا ہوتا اگر عمل درآمد نہ ہوتا؟ کوئی کہتا ہے بھائی یہاں سے ہاتھ کاٹ دو، کوئی کہتا ہے یہاں سے کاٹ دو، کوئی کہتا ہے یہاں سے کاٹ دو، کوئی کہتا ہے یہاں سے کاٹ دو، پھر دونوں کاٹ دو یا ایک کاٹ دو، یہ مسئلہ ہوتا، پھر دایاں کاٹ دو یا بایاں کاٹ دو، یہ مسئلہ ہوتا۔ اور کوئی دور کی کوڑی نکال کے لاتا، جناب ہاتھ کاٹنے سے مراد ہے ان کا ایسا سوشل بائیکاٹ کر دو کہ بالکل ان کے ہاتھ پاؤں بالکل بند ہی جائیں، وہ اپنی پہ نکال کے پتہ نہیں کون کون لے آتا۔ تو ایک واقعہ ہوا، ایک ایمان والے سے چوری ہوئی اور ہاتھ کاٹ دیا گیا، پتہ لگ گیا، قیامت تک کے لیے مسئلہ آسان۔ تو اس طرح کے 5-7 واقعات ہیں گنے چنے، صحابہ لاکھوں، 1.25 لاکھ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ عرفات میں موجود، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ، قیامت تک کے لیے دین چل رہے ہیں، اربوں 2 ارب لوگ تقریباً مسلمان آج ہیں، اور 14 سال میں کتنے جا چکے ہیں اور ابھی قیامت تک کتنے آنے۔ تو لاکھوں صحابہ کرام نے اس دین کو قیامت تک آگے لے کے چلنا، نسل در نسل تو حکم احکام ہونے تھے۔ تو چند صحابہ کرام کو جیسے معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک نمونے کے طور پر اللہ نے چنا، پھر ان کی توبہ کو اللہ نے ایسے قبول کیا کہ سبحان اللہ، پورے شہر والوں کی توبہ اپنی جگہ، ان چند صحابہ کرام کی توبہ اپنی جگہ۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر شریعت کیا کہتی ہے؟ اہل بیت کی اس وقت مستورات نے کیا کیا؟ حضرت حسین کی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود تھی۔ حضرت ام کلثوم کے واقعات بھی ہمیں کچھ نہیں پتا، سگی بہن ہے، کہاں ان کا ذکر ملتا ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرت حسین کی بہن ہے۔ جب یہ بڑی ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی سے کہا میرا نکاح ان سے کراؤ۔ کہا میں نے تو، ایک تو عمر کا بڑا فرق ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، ان کی چھوٹی ہے، پھر میں نے تو جعفر کے بیٹوں سے، اپنے بھائی کے بیٹوں سے، اپنے بھتیجوں سے سوچا ہوا۔ کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ میں تعلق اور رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اور اس طرح سے بات کی اور کہا کہ میں تمہاری بیٹی کے لیے روئے زمین پہ سب سے بہترین شوہر ثابت ہوں گا۔ حضرت علی نے نکاح کر دیا، تیاری کر لی، طے کر لیا۔ حضرت عمر آئے، مجھے مبارکباد دو، مجھے مبارکباد دو۔ کہنے لگے جی آپ کو کس بات کی مبارکباد دیں؟ تو مجھے مبارکباد دو۔ کہ کہا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے سے طے کر دیا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں، سب نسب ختم ہو جائیں گے سوائے محمد الرسول اللہ کے رشتہ داریوں کے نسب کے، وہ باقی رہے گا۔ تو میں آج اس خاندان میں بھی شامل ہو رہا ہوں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو ہاتھ مہر کتنا دیا تھا؟ 40,000 درہم، 40,000 درہم، اتنی خوشی تھی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بیٹی ہیں اور حضرت عمر کے گھر آ گئے، زندگی گزرتی رہی۔ فجر کے وقت حضرت عمر کے اوپر حملہ ہوا، پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کے پہلے خامد کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فجر کے وقت حملہ ہوا۔ یہ انتہائی سخاوت والی، انتہائی پاک باز، انتہائی تہجد کی پابند، میدان کربلا میں بھی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ میدان کربلا میں بھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی۔ اچھا جی، اب ان کے شوہر جو ہے وہ شہید ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ان کی بھی دوسری شادی ہوئی، اون بن جعفر۔ ان کی جب انتقال ہوا تو پھر
ایک اور سے شادی ہوئی، پھر آخر میں ایک اور سے شادی ہوئی، ان کی 4 جگہ شادیاں ہوئیں۔ تو یہاں سے ایک اور بات ملتی ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے، کوئی ایسی بات آ جائے تو فوری طور پر ان کو آگے سے آگے شادیوں کا سلسلہ یہ جاری رہتا تھا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اس کے بعد جعفر کے بیٹوں سے عون، محمد اور تیسرے عون، محمد اور اسی طرح حضرت جعفر کے بیٹوں سے ایک ایک کر کے، ایک سے شادی ان کا انتقال ہوا، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، اور چوتھے کے نکاح میں جب تھیں تو خود ان کا انتقال کیسے ہوا؟ جب ان کی حضرت عمر سے شادی ہوئی تو ایک اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، زید نام تھا ان کا، زید ابن عمر۔ وہ بھی بڑے جری، بہادر اور بڑے زبردست نوجوان تھے۔ ایک مرتبہ کسی قبیلے میں کوئی لڑائی جھگڑا تھا، تنازع تھا، تو یہ وہاں صلح کے لیے گئے، تو صبح کے وقت میں اندھیرے میں کسی نے چھپ کے وار کیا اور ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں 3 وقت فجر کے ایسے بڑے غمگین ہیں۔ پہلا، جب ان کے پہلے شوہر حضرت عمر کو شہید کیا گیا، وہ فجر کا وقت تھا۔ دوسرا، جب رمضان میں ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ فجر کا وقت تھا۔ تیسرا، ان کے بیٹے حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ فجر کے وقت میں اس طرح سے شہید کیا گیا، ان کو خبر ملی تو اسی وقت اپنے بیٹے کے جنازے کو، اپنے بیٹے کی لاش کو، میت کو دیکھ کر وہیں گر گئیں، بیٹے کے اوپر انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا ہوا؟ ایک گھر میں ایک وقت میں 2 حادثے ہو گئے۔ حضرت زید بن عمر رضی اللہ عنہما شہید ہوئے، اور ادھر سے ان کی والدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی۔ اب حسنین کریمین دونوں جنت کے شہزادے موجود ہیں، آپس میں صحابہ کی محبتوں کو دیکھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ کرام میں آپس میں کوئی اختلاف تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، محبت ہی محبت ہے۔ اب جنازہ ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو انتہائی صابرہ خاتون، اور ساتھ ان کے بیٹے کا حضرت حسن بھی موجود، حسین بھی موجود رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ بھی موجود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا، کہا کہ حسن آپ آگے بڑھیں اور جنازہ پڑھائیں اپنی بہن کا اور اپنے بھائی کا۔ تو کہنے لگے نہیں، آپ آئیں، اپنی والدہ کا اور اپنے بھائی کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمائش کر کے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ آپ نے میری بہن کا جنازہ پڑھانا۔ جنازہ کس سے پڑھاتے؟ بھائی ہم میں سے کسی کا انتقال ہو، ہمارے دل کی کیا تمنا ہے؟ ہمارا جنازہ کون پڑھائے؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے نفرت کرتے ہیں؟ جنازے کے لیے آگے کس کو پڑھاتے ہیں؟ قائد اعظم نے جب نماز جنازہ پڑھائی تو کن سے پڑھائی؟ جن سے محبت تھی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے وصیت کی تھی۔ تو بہرحال جب اسلام کیا ترغیب دیتا ہے، جب بھی کوئی غم اور پریشانی آ جائے تو اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ مسائب پر صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کی تلقین۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کی کسی پیاری چیز کو قبض کر لوں، کسی کی جان لے لوں، اور وہ میرا بندہ صبر کرے اور ثواب کی امید کرے، تو جنت کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا بدلہ نہیں۔ تو اس صبر کے اوپر جنت کا اجر ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ صبر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اور کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو یہ پڑھا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اسی طرح ایک اور بہت زبردست نبی علیہ السلام نے وظیفہ عطا فرمایا مصیبت زدہ کے لیے۔ فرمایا جو مصیبت زدہ کسی مصیبت، غم، پریشانی کے وقت یہ پڑے گا، اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔
اللہ ربی لا شریک لہ، تو اللہ کے اوپر توکل کرنا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو رنج ہو، غم ہو، پریشانی مبتلا ہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھے۔ یہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کے نانا ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غم کے وقت ایسے اعمال سے اور ایسے زبان کے بولوں سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہو، جیسے گریبان پھاڑنا یا اور کوئی باتیں کرنا زبان سے، نافرمانی کی، بے صبری کی، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ پھر علماء نے فرمایا کہ جب کسی کی شہادت اور موت کا غم آئے، کوئی ایسی تکلیف آئے، تو اس وقت انسان اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو غم ہے اس کو ذہن میں لے کر آئے کہ سب سے بڑا غم اس امت کے لیے، کائنات کے لیے اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے زمین کے لیے، اہل زمین کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی وفات سے زیادہ غم کسی کا غم نہیں۔ تو انسان نبی علیہ السلام کے غم کو یاد کرے تو اس کے اپنے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے جنت کا سردار قرار دیا، نوجوانوں کا۔ جنت کی سرداری اور بڑے بڑے اعلیٰ مقامات کسی امتحان اور آزمائش کے بعد ہی ملتے ہیں، ایسے آسانی سے ضرور مل جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے، کن کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے؟ کیا فرمایا؟ انبیاء کی، پھر جو ان کے قریب، پھر جو ان کے قریب۔ تو جو انبیاء کرام کے جتنے زیادہ قریب اتنی آزمائش زیادہ۔ تو گویا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے اتنے قریب ہیں اس لیے آزمائش بھی زیادہ، اور پھر اس کے اوپر اجر بھی زیادہ۔ کتنا عظیم اجر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر پریشانی اور غم کے موقع پہ ان باتوں کو یاد کر لینا کہ قضا اور قدر کے فیصلے ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضا پہ انسان راضی رہے تو مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کی سب سے پہلی خبر کب ملی تھی؟ یہ واقعہ ہوا سن 61 ہجری میں، نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 50 سال کے بعد۔ اس واقعے کی سب سے پہلی خبر کب ملی؟ بتائیں، کس نے دی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی۔ اب ذرا واقعہ سن لیجئے۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، سلمہ اور سلمہ کا فرق سمجھ لیجئے۔ سلمہ سین لام میم اور یہ یا اس طرح سے لکھیے تو سلمہ بولیں گے، لیکن سلمہ کس وقت بولنا ہے؟ سین لام میم اور آگے جب ہا آ جائے، تا جو ہوتی ہے نا وہ آ جائے تو وہ سلمہ کہلاتی ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے گھر میں نبی علیہ السلام تھے، میری باری تھی، حضرت جبرائیل امین آئے ہوئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے پاس تھے اور جبرائیل نبی علیہ السلام کے پاس تھے۔ اتنے میں حسین جو ہے نا وہ مجھ سے ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ شاید رو بھی رہے تھے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کہا میں محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل نے سنا تو پھر کہنے لگے آپ کی امت انہیں قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زمین کی وہ مٹی دکھا دوں جہاں انہیں قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ جگہ دکھا دی اور بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع دی گئی اور یہ حضرت حسین کو بھی معلوم تھا، حضرت علی کو بھی معلوم تھا۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور بھی لوگ ساتھ تھے، دریائے فرات کے قریب سے گزرنا ہوا، حضرت علی رک گئے، ساتھیوں کو روکا، کہا ٹھہرو، کہا کہ وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میرے بیٹے حسین کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو امت دریائے فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ تو دریائے فرات کے کنارے گزرتے ہوئے علی کو بھی یاد آیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہونا ہے۔
اسی طرح بعض خوابوں کے ذریعے بھی اطلاع ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کو قیلولے کے لیے سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے بال پراگندہ تھے اور جسم پہ جیسے خاک مٹی تھی، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس پہ خون بھرا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ حسین کا اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ تو قاتلان حسین کے لیے اس سے زیادہ دردناک اور کیا بات ہوگی کہ قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقدمہ نبی علیہ السلام پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو یاد رکھا اور وقت اور دن کو نوٹ کیا، تو یہ عین وہی وقت تھا جب کربلا، جب بعد میں اطلاع ملی تو یہ عین وہی وقت تھا جب کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بات ذرا سن لیجیے۔ حضرت حسین خود فرمایا کرتے تھے جس نے دنیا کے لیے ہم سے محبت کی تو دنیا والوں سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ محبت کیا ہی کرتے ہیں، اور فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سے محبت کی تو وہ اور ہم قیامت کے دن یوں ہوں گے جیسے یہ ہاتھ کی دو شہادت کی انگلی اور ساتھ کی انگلی کو فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا صلہ آج بھی کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کچھ لوگ ان سے دنیا کے لیے محبت کرتے ہیں، دنیا کے لیے تو اچھے برے بڑی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے تو ہم اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو ہاتھ کی دو انگلی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی کھڑا فرمائے، لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں اتباع سنت کی ضرورت ہے۔ آخر میں چند باتیں ان صحابہ کرام کے حوالے سے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا جانے سے منع کیا، اپنی رائے سے روکا، شدت کے ساتھ روکا، ہر طریقے سے روکا، اور مختلف صحابہ کرام میں چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، انہیں جب پتہ لگا حسین عراق جانا چاہتے ہیں تو ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ نبی علیہ السلام پر حضرت جبرائیل نے اس بات کا اختیار دیا تھا کہ آپ کو دنیا چاہیے یا آخرت، ایک کو چن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے آخرت کو چن لیا اور دنیا کو نہ لیا۔ آپ بھی چونکہ نبی کے بیٹے ہیں اس لیے اللہ کی قسم آپ کو بھی دنیا ملنے والی نہیں ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی، اس کے بعد انہوں نے پھر منع کیا، لیکن جب بار بار وہ کہتے رہے میں جانے والا ہوں، میں جا رہا ہوں، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں گلے لگایا اور روئے اور پھر فرمایا میں شہید ہونے والے کو الوداع کہتا ہوں۔ انہوں نے پوری کوشش کی لیکن وہ نہ رکے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے، جب انہیں پتہ یہ لگا کہ حسین جا رہے ہیں تو 3 رات کی مسافت طے کر کے، 3 دن 3 رات مسافت طے کر کے پہنچے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، وہاں یہ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت حسین نے کہا ایک تو میں نے جانا ہے، دوسرا انہوں نے بے شمار خطوط دکھائے کہ اہل کوفہ کے اتنے سارے خطوط ہیں وہ بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مت جائیں۔ اچھا ایک دفعہ اور کیا ہوا، بہت اچھا بات، حضرت عبداللہ بن عمر انہی کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے، عراق سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اور کسی حاجی نے، عراق سے کسی حاجی نے احرام کی حالت میں مچھر مار دیا تھا۔ اب وہ آگے جی اس کے بتائیے دم ہے کہ نہیں، حالت احرام میں مچھر جو مارا ہے تو دم ہے کہ نہیں، یہ پوچھا۔ پتہ ہے عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا تھا، کوئی بتائے؟ کہا اہل عراقیوں تم کیا کرتے ہو، محمد کے بیٹے کو مارتے ہوئے تو تم نے کچھ نہ پوچھا، مچھر مارنے کے بارے میں سوال کرنے آ گئے ہو۔
کہ جب حسین کو تم نے شہید کیا اس وقت تو تمہیں خیال نہ آیا اور آج مچھر کے بارے میں مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ بات آ گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت میں سے ہیں اور ترجمان قرآن ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے تو اتنی تفصیل سے منع کیا، اتنی تفصیل سے منع کیا، اس کو سنائے تو بہت اس کی تفصیل ہے۔ تو انہوں نے جو پتہ لگ گیا کہ حضرت حسین کوفہ جا رہے ہیں تو حاضر ہو کہنے لگے اے میرے چچا زاد، میں نے سنا ہے کوفہ جاتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے جانیں گے تو ان سے کہیں کہ بھائی اپنے امیر کو کوفہ والے سے کہو کہ وہاں پتہ کرے، کچھ کرے۔ کیا کیا انہوں نے؟ صرف آپ کو خط تو لکھے تو آپ بالکل نہ جائیں۔ تو خیر وہ بار بار کہتے رہے، یہ دلائل دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس چلے گئے، پھر کہتے ہیں اگلے دن پھر آ گئے اور آ کے کہنے لگے مجھے قرار نہیں آ رہا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ بچ جائیں۔ اے جزیدار، مجھے صبر نہیں آ رہا، مجھے سفر میں آپ کی شہادت نظر آ رہی ہے، کیونکہ عراقی غدار ہیں، ان سے دھوکہ مت کھائیے، یہیں ٹھہرے رہیے۔ حضرت حسین نے کہا اے میرے چچازاد، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ میرے حق میں بڑے مہربان اور شفیق ہیں، لیکن میں اپنا ارادہ کر چکا ہوں۔ اب عبداللہ بن عباس نے نہایت مجبور ہو کر یہ کہا اچھا اگر آپ نے جانا ہی ہے تو اکیلے چلے جائیں، عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیں، کم سے کم میری اتنی مان لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سب نکل چکے، ہم سب جائیں گے۔ ایک اور صحابی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا وہ عبداللہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور مجھے خطرہ ہے کہ وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ انہوں نے آپ کے والد کو بھی تنگ کیا، آپ کے والد کو بھی شہید کیا، تو آپ آگے نہ بڑھیے۔ حضرت حسین نے کہا مجھے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی آئے کہ اے ابو عبداللہ مجھے معلوم ہوا آپ عراق جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا کہ ایسا نہ کیجیے، یہ عراقی آپ کے والد کے قاتل ہیں اور آپ کے بھائی کے پیٹ میں انہوں نے کدال بھی ماری تھی، مت جائیے۔ پھر وہ دوبارہ اگلے دن کسی اور وقت پھر ملے، کہا کہ آپ مت جائیے، انہوں نے خطوط دکھائے حضرت حسین نے۔ اسی طرح ایک شاعر تھا فرزدق، وہ ایک راستے میں ملا، بات چیت ہوئی، خیر خیریت لی، تو حضرت حسین نے پوچھا تو کہنے لگے فرزدق نے پتہ کیا کہا، شاعر تھا نا تو عجیب بات کی، اس نے کہا کہ اہل عراق کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں دوسروں کے ساتھ ہیں۔ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں دوسروں کے ساتھ ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں انتخابات کے وقت ہمارے دل علماء کے ساتھ ہوتے ہیں، ووٹ علماء کے خلاف ہوتے ہیں۔ چاہتے ہم یہ ہیں کہ بنے ریاست مدینہ، تو محبت اور عقیدت علماء سے اور ووٹ ان کو نہیں دینا، اور ریاست مدینہ بھی بنانی ہے۔ تو خیر فرزدق شاعر نے کہا کہ آپ لوگوں کو بڑے محبوب ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اس طرح عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، یہ بھی اہل بیت میں سے، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، انہوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو کہا کہ آپ مت جائیے، اللہ کا واسطہ دیا مت جائیے۔ حضرت حسین نے خط میں ایک اور جواب لکھا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم مجھے خواب میں دیا ہے، وہ میں پورا کرنے جا رہا ہوں، جب تک میں وہ کر نہ لوں وہ میں نہ خواب کسی کو بتاؤں گا نہ اس کام سے رکوں گا۔ ایک دو اور لوگوں نے بھی جب آپ نے بتایا کہ مجھے نبی علیہ السلام سے خواب میں ایک حکم ملا، میں جا رہا ہوں، تو کچھ لوگوں ایک دو اور نے بھی پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے، تفصیل بتائیے۔ کہا کہ نہیں، جب تک وہ کام نہ ہو جائے تو میں نہیں بتاؤں گا۔ اتنا حضرت عمر بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی خط لکھا کہ آپ واپس آ جائیے۔ انہوں نے جواب لکھا حضرت حسین نے کہ تم نے خط لکھ کر میرے ساتھ نیکی کی، صلہ رحمی کی، اللہ تمہیں جزا دے، لیکن بہرحال میں جانا چاہتا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ تو ہونے والی چیز تھی وہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شان کے مطابق مرتبہ اور مقام عطا فرمائے، اور مجھے، آپ کو، ہم سب کو تمام اہل بیت سے محبت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی۔ دیکھیں ایک اور بات کر کے، آخری بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے
مثال کے طور پہ کہیں قتل ہو جائے یا کہیں کوئی بھی واقعہ ہو، جو عینی گواہ ہوتے ہیں نا، چشمدید گواہ، ان کی حیثیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی عظیم بھائی، اگر چشمدید گواہ کو مشکوک قرار دے دیا جائے تو واقعہ صحیح ہو جائے گا یا واقعے کی کیفیت بدل جائے گی؟ بدل جائے گی نا۔ چشمدید گواہ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ اگر کوئی قتل کا کیس ہو اور چشمدید گواہ جرت کے ساتھ صحیح بات کرے اور قاتل کے خلاف بیان کرے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر قاتلان جو ہوتے ہیں، دشمن جو ہوتے ہیں، وہ اگر چشمدید گواہ کو ہی غلط قرار دے دے کہ یہی غلط ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سادہ سی بات ہے، کیس بدل جائے گا، قاتل چھوٹ جائے گا، انصاف نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور صرف قتل کے کیس میں نہیں، دنیا کے کسی معاملے میں کوئی بھی ہو، چشمدید گواہ کی بڑی قیمتی بات ہوتی ہے، بڑی ویلیو ہوتی ہے اس کی۔ تو جناب یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم مانتے ہیں قرآن مجید ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہم مانتے ہیں یہ حدیث رسول ہے، اس کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ یہ ہمیں ملا کہاں سے؟ صحابہ کرام سے۔ تو صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کسی بھی صحابی کو کوئی برا کہے، ان کے بارے میں کوئی اعتراض ہو، کوئی بات ہو، اصل میں ان چشمدید گواہوں کو خراب اور مجروح اور مشکوک کرنے کی بات ہے، جس سے دین ہی بدل جائے گا۔ تو صحابہ کرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ صحابہ سے محبت نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے ہے۔ تو ایک ایک صحابی سے محبت، جن کے بارے میں اللہ نے کھل کے قیامت تک کے لیے بتا دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ تو جن کو اللہ نے جنت عطا فرمائی، جو ہمارے ایمان کا ذریعہ ہیں، جن کے ذریعے ہمیں دین پہنچا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب سے محبت کریں۔ تو تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، بالخصوص اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے لیے فرض اور واجب ہے۔ اور ہماری کوئی نماز بغیر اہل بیت پہ سلام کے ہوتی نہیں، درود کے ہوتی نہیں۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہمارا تو اتنا تعلق، دن رات کا تعلق، اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی اور اہل بیت کی، صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیت ہونا چاہیں وہ بیت کی نیت بھی کر سکتے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے، یہ خیال کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کریے. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی کچھ پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، اہل بیت کی صحابہ کرام کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، کاروباری پریشانیوں کو دور فرما، گھریلو پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں دائمی عافیت اور سہولت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا الہ العالمین ہمارے تمام ساتھیوں کو قبول فرما. یا اللہ جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما. یا اللہ ہم پر رحمت فرما، ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا